الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى وصل وسلم وبارك على نبينا المصطفى وعلى آله وأصحابه نجوم الهدى وقادة التقى اللهم وفقنا لما تحب وترضى من القول والعمل وجنبنا الفواحش والمعاصي والخطايا والزلل اللهم آثرنا وأكثرنا وأصلح لنا شأننا كله لا إله إلا أنت أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد وقال تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وقال تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن إنا كنا معكم أوليس الله بأعلم بما في صدور العالمين صدق الله العظيم. میرے محترم دینی بھائیوں، اللہ رب ذوالجلال ہی کے لیے تمام تعریفیں ہیں کہ جس نے ہم سب کو ایمان والے گھرانوں میں پیدا فرمایا اور ہماری زندگیوں میں ایمان کی رمق، ایمان کی چمک دمک اور ایمان کی روشنی کی کرنیں آج کے اس فتنہ و فساد کے ماحول میں بھی زندہ رکھی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ پورے ہفتے عام طور پر مسجدوں میں اتنے نمازی نہیں ہوتے ہیں جتنے کہ جمعے میں ہوتے ہیں۔ تو یہ کون سی چیز ہے جو اسپیشل جمعے کو ہمیں دکان بند کروا کر کمزوری اور بڑھاپے اور بیماری کے باوجود چاہے ویل چیئر پر یا موٹر سائیکل پر آنے گھر سے نکلنے پر مجبور کرتی ہے اور مسجد میں بیٹھنے پر ایک اطمینان دلاتی ہے، ایک عجیب سکون کا احساس ہوتا ہے۔ ظاہر سی بات ہے وہ ہمارے ایمان کی وہ کرن اور ہمارے ایمان کی وہ روشنی اور ہمارے ایمان کی وہ شعاع ہے جو ہمارے دلوں میں چمک رہی ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری پیغمبر، خاتم النبیین والمرسلین، سید الانبیاء والمرسلین بنا کر کے مبعوث فرمایا اور یہ پیغام پوری دنیا والوں کے لیے عام فرمایا
کہ اب حالات کیسے ہی بنے، اتار چڑھاؤ کتنے ہی آئے، کتنی ہی تمہیں مزاج کے مطابق یا مزاج کے خلاف ہوائیں چلے، کتنے ہی فتنے تمہارے سامنے جنم لے، کتنی رکاوٹیں تمہارے سامنے آئے، تمہیں صرف اور صرف محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقوں کو اپنی زندگی میں زندہ رکھنا ہے اگر تم زندہ رہنا چاہتے ہو۔ یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی زندگی کا دار و مدار اسی بات پر رکھا ہے کہ دین کی وہ سطح اور دین کا وہ لائحہ عمل جو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتلا دے، وہ جب تک زندہ ہے تب تک تم زندہ ہو۔ یہی وجہ ہے قرآن کریم کی تفسیر کے مطابق اور قرآن میں جو آیات نازل ہوئی اس کے مطابق زندگی اور موت کا جو معیار ہے وہ اللہ کے نام پر جینا اور اللہ کے نام پر مرنا، یہ ہے زندگی اور موت کا معیار۔ ایک آدمی قرآن کے فیصلے کے مطابق مر کر بھی وہ زندہ ہے۔ وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو لوگ اللہ کے راستے میں مار دیے گئے، جن کو اللہ کے نام پر اللہ کے دین کی وجہ سے جن کو شہید کر دیا گیا، جن کا قتل کر دیا گیا، جن کا مرڈر کر دیا گیا، جن کو گولی مار دی گئی، جن کو تلوار سے ذبح کر دیا گیا، بنیاد کیا تھی؟ اللہ اور اس کے رسول کے دین پر چلنا۔ فرمایا اب ان کو تم مردہ مت کہو بل احیاء، بلکہ وہ لوگ اللہ کی نظر میں زندہ ہیں، اس لیے کہ زندگی نام ہے روح کے زندہ اور مردہ کرنے کا، اور روح کی زندگی اس کے اندر ایمان کے پھونکنے کا نام ہے۔ اس کے بالمقابل جو لوگ ایمان کی روشنی سے محروم ہیں، قرآن میں فرمایا والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم، جن لوگوں کے پاس ایمان نہیں ہے اور دنیا میں مزے کرتے پھر رہے ہیں، کھاتے پیتے پھر رہے ہیں، فرمایا اور کیسے کھا رہے ہیں؟ جانوروں کی طرح کھا رہے ہیں۔ فرمایا کہ وہ لوگ ایک جگہ فرمایا اولئک کالانعام، جانوروں جیسے بل ہم اضل، بلکہ جانوروں سے بدتر ہے۔ اور فرمایا والنار مثوی لہم، دوزخ کی آگ ان کا ٹھکانہ ہے۔ معلوم ہوا کہ زندگی اور موت وہ کام کی ہے جو اللہ اور اس کے رسول جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائے ہوئے دین کے مطابق، اللہ کے بتائے ہوئے احکام کے مطابق ہو۔ رہا یہ سوال دنیا میں اتار چڑھاؤ کا آنا، مصیبتوں کا پھیلنا، پریشانیوں کا آنا، دشمنوں کی طرف سے اسلام پر حملوں کا ہونا اور میڈیا کے ذریعے سے اسلام کو بدنام کرنے کی سازشوں کا ہونا اور بائیکاٹ کا کر دیا جانا، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن میں فرمایا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ، ہم تمہارا امتحان لیں گے، آزمائیں گے تم کو
کیسے آزمائیں گے؟ ایک تو یہ ہوگا کہ اسباب کے درجے میں دشمنوں کی تعداد زیادہ ہوگی، تمہاری تعداد کم ہوگی، اور دشمن تمام اسباب سے لیس ہوں گے اور تم تمام اسباب سے خالی ہوں گے۔ خوف کا ماحول پیدا کیا جائے گا، تمہارے لیے ڈر کا ماحول تیار کیا جائے گا، تمہارے لیے دہشت کا ماحول تیار کیا جائے گا، اور یعنی کوشش یہ کی جائے گی کہ تمہیں یہ میسج دیا جائے، چاہے وہ اخبار کے ذریعے سے ہو اور ذرائع ابلاغ کے ذریعے سے ہو، میڈیا کے ذریعے سے ہو اور ویڈیو کے ذریعے سے ہو، یا ویڈیو ڈال کر یا میسج کے ذریعے کیسے بھی ہو، تمہیں اس چیز کے اندر مبتلا کرنے کی کوشش کی جائے گی کہ جیسا ہم چاہ رہے ہیں ویسا کر لو، نہیں تو تمہاری خیر نہیں ہے۔ یہ ہے قرآن نے، ہم آزمائیں گے تم کو خوف کے ذریعے، ایسا ماحول تیار کیا جائے گا۔ والجوع، اور اگر تم نہیں ڈرے تو کیا ہوگا؟ پھر دھمکی ملے گی، کائیں کی دھمکی؟ بھوک مری کی دھمکی ملے گی، تمہارا کھانا پینا بند کر دیں گے، تمہارے ساتھ لین دین بند کر دیں گے، تمہارے ساتھ کاروبار بند کر دیں گے۔ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ، یہ بھی ہوگا تمہاری مال کو ضائع کر دیا جائے گا، مال ہلاک کر دیے جائیں گے، ہو سکتا ہو تمہارے مکان توڑ دیے جائیں، ممکن ہے تمہاری دکانوں پر بلڈوزر چلا دیا جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ تمہاری سمپتیاں اور تمہاری املاک ضبط کر لی جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ تمہارے اندر دہشت پھیلانے کے لیے 1 2 4 5 لوگوں کو قتل کر دیا جائے، یہ بھی ممکن ہے کہ جو اسباب جو غذائیں تم تک پہنچ رہی ہیں وہ غذائیں روک دی جائے، پھل فروٹ کم کر دیے جائیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے موقع پر اہل ایمان والے وہ لوگ جو ان ساری چیزوں کو یہ کہہ کر، ان سارے کڑوے گھول کو یہ کہہ کر پی جائیں کہ یہ کڑوے گھول وہ ہیں جو میرے ایمان کو متزلزل نہیں کر سکتے اور میں اسی پر جمع رہوں گا۔ فرمایا وبشر الصابرین، ایسے لوگوں کے لیے آپ جنت کی خوشخبری سنا دیجیے۔ صبر کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بندہ اپنے قدموں کو جما لے ایک چیز پر کہ جو بات میں کہہ رہا ہوں اور جو میرا ایمان کہہ رہا ہے، دنیا کیا کہہ رہی ہے، اسباب کیا کر رہے ہیں، وسائل کیا کر رہے ہیں، اور اگلا ماحول کیا کہہ رہا ہے، مجھے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے۔ میں نے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کا کلمہ پڑھا ہے، اللہ اور اس کے احکام پر، اللہ اور اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنا یہ میری زندگی کا حصہ ہے، میں اسی پر جمع رہوں گا۔ اسی لیے کہا جاتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا مطالعہ کیا جائے، ہم لوگ جو دہشت اور خوف میں آ جاتے ہیں اور ہمارے ذہن و دماغ میں نئی نئی فلمیں چلنے لگتی ہیں، اب کیا ہوگا، کیسے ہوگا، اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، بہت معذرت کے ساتھ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنا تو مان رہے ہیں کہ وہ اللہ کے آخری پیغمبر ہیں، اللہ نے ان پر قرآن نازل فرمایا، ان کی شریعت پر چلنا ہماری زندگی کا حصہ ہے، اتنا تو مان رہے ہیں، لیکن ان کی زندگی کیا ہے یہ ہم نہیں جانتے، ہمیں بتائی نہیں ہے، نہ کبھی ہم نے مطالعہ کرنے کی کوشش کی، نہ کبھی اس فکر میں لگے۔ اب یہ ماحول تیار کیا جا رہا ہے خاص طور پر ہمارے ملک میں کہ مسلمانوں کے ساتھ لین دین میں احتیاط کیا جائے اور ان سے بائیکاٹ کیا جائے، یہ ایسے ہے ویسے ہے جو بھی ہے، بہرحال تو
ہم گھبرا جاتے ہیں کیا ہوگا، کہاں سے کھائیں گے، کیسے کمائیں گے۔ یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نبوت کے اعلان کرنے کے 7 سال بعد سن 7 نبوی میں کچھ لوگ ہجرت کر کے حبشہ پہنچے۔ اب مشرکین نے اپنے آدمی وہاں بھی بھیج دیے۔ بس وہ تو میڈیا والوں کا کام ہی یہ ہے، جہاں بھی جائیں گے جہاں کوئی بات ہوگی بس پہنچ جائیں گے اور الٹی سیدھی خبریں پھیلانا شروع کر دیں گے۔ یہ میڈیا والوں کا کام اس وقت بھی یہی تھا، یہ کسی زمانے میں اچھا نہیں رہا ہے۔ اب وہاں اپنے قاصد بھیج دیے، اس وقت کا جو بھی طریقہ کار رہا، اور حبشہ کے بادشاہ نجاشی کے کانا پھوسی کر دی اور جو ان کو کرنا تھا وہ سب کیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسی معاونت فرمائی، پھر وہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تقریر اور وہ آپس کا مناظرہ، اور بہرحال حبشہ کے بادشاہ نے مسلمانوں کا اعزاز کیا، اکرام کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنا قاصد بھیجا اور اس سے کہا کہ ان سے جا کر کے یہ کہنا کہ میں نے تمہارے لوگوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے وہ تم بیان کرنا۔ یعنی یہ نہیں کہا کہ بڑا چڑھا کر کے بیان کرنا، انہوں نے کہا کہ بھائی جو تم نے دیکھا ہے وہی بیان کرنا۔ وہ قاصد آیا اور نجاشی مسلمان ہو گئے اور انہوں نے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھا، حتیٰ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے انتقال کے بعد ان کی نماز جنازہ بھی مدینہ میں پڑھی ہے۔ وہ حبشہ میں تھے، آپ نے ان کی نماز جنازہ مدینہ میں ادا فرمائی۔ پھر وہ قاصد آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس قاصد سے یہ کہا کہ تیرے بادشاہ نے جو کیا ہے وہ تو بیان کر رہا ہے، میں تیرے ساتھ یہاں جو معاملہ کر رہا ہوں یہ معاملہ تو اپنے بادشاہ سے جا کر بیان کرنا۔ بہرحال مشرکین نے جب یہ دیکھ لیا کہ یار حبشہ کی اسکیم بھی ناکام ہو گئی، یہ پلاننگ بھی کیا ہو گیا، فیل ہو گئی، اور انہوں نے ایک تحریک چلائی اور یہ کہا کہ بنو ہاشم کے ساتھ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ بنو ہاشم میں سے تھے، کہا بنو ہاشم کے ساتھ میں اب کوئی لین دین نہیں کرے گا اور ان کے خاندان میں سے کوئی نکاح نہیں کرے گا، لڑکی کا لین دین بند، کوئی لڑکی بھی نہیں دیں گے اور ان کی لڑکی لیں گے بھی نہیں، اور ان سے کاروبار میں بھی بالکل بائیکاٹ۔ چنانچہ ایک معاہدہ لکھ کر کے کعبۃ اللہ کے اندر منصور ابن عکریمہ ایک شخص تھا جس نے یہ تحریر کیا، اس کو تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہینڈ ٹو ہینڈ نقد سزا دے دی تھی کہ جب اس نے یہ تحریر لکھی تو اس کی انگلیاں شل ہو گئی تھی، اس کے ہاتھوں نے کام کرنا بند کر دیا تھا، پھر بیکار ہو گیا تھا، اس کے اندر سے پھر لکھنے کی طاقت اس کی ختم ہو گئی تھی۔ وہ تو ہینڈ ٹو ہینڈ اس کو تو نقد ہی انعام مل گیا تھا جو بھی ملنا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے ابو طالب اس وقت میں، بلکہ اس وقت میں کیا پوری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت میں رہے، اگرچہ وہ اسلام قبول نہیں کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سپورٹ میں کھڑے رہتے تھے۔ ابو طالب تمام بنو ہاشم کو لے کر کہاں چلے گئے؟ شیاب ابی طالب میں، کہ رہنا ہی نہیں، یہاں پر ہم ادھر رہیں گے۔ اور وہاں کتنے دنوں تک رہے؟ 3 سال تک رہے مسلسل۔ اس درمیان میں بھوک کا معاملہ، بھوک مری کا معاملہ، بچے بلک بلک کر رونے لگے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص کہتے ہیں کہ میرے ساتھ تو ایک مرتبہ ایسا واقعہ پیش آیا کہ رات میں کوئی تر چیز، کوئی گیلی چیز مجھے نظر پڑی، میرے پیر میں لگی تو میں نے اس کو اٹھا کر کھا لیا، آج تک مجھے پتہ نہیں چلا کہ وہ کیا تھی۔ چمڑے کا ایک ٹکڑا ملا، اس ٹکڑے کو پانی میں بھگویا، اس کو نرم کیا، اس کو کوٹ کوٹ کر سفوف بنایا، پاؤڈر بنایا، اور 3 دن تک میں نے اس کو کھایا۔ اور صرف ابو لہب جو تھا وہ قریش کے ساتھ میں تھا، اور
اس وقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان میں سے جو لوگ اگرچہ مشرک تھے لیکن وہ بھی آپ علیہ السلام کی حمایت میں شہر ابی طالب میں پہنچ گئے تھے، اور اعلان کر دیا گیا کہ ان لوگوں کے ساتھ میں اگر لین دین کرنا ہے تو جو چیز مثال کے طور پر جو مال 10 روپے کا ہے وہ ان کو 50 روپے میں دینا ہے، جس چیز کا ریٹ 20 روپے ہے وہ چیز ان کو 100 روپے میں دینا ہے۔ حتیٰ کہ روایات میں ہے کہ بعض صحابہ خریدنا چاہتے تھے لیکن ظاہر سے بات ہے 10 روپے کی چیز ہے، 50 روپے کلو میں دی جا رہی ہے، 50 روپے میں دی جا رہی ہے، اتنا پیسہ بھی نہیں ہے، تو وہ جاتے خریدنے کی کوشش کرتے لیکن نا امید ہو کر واپس آ جاتے۔ لیکن اس حال میں تاریخ گواہ ہے، تاریخ اس بات پر شاہد ہے اور چیلنج ہے پوری یہودیت کو، عیسائیت کو اور تمام مشرکین اور کفار کی لابی کو چیلنج ہے، کوئی مائی کا لال ایک آدمی ایسا بتا دے اس درمیان میں اس نے یہ سوچ کر جناب محمد رسول اللہ کا ساتھ چھوڑ دیا ہو کہ یار یہاں تو بہت گرمی ہے، بہت تکلیف ہے، کھانے پینے کا انتظام نہیں ہے اور یہاں اس سے اچھا تو یہی ہے کہ چلو مکہ والے کے ساتھ رہ لے، ایک آدمی نہیں بتا سکتے ہیں، کوئی مائی کا لال نہیں بتا سکتا کہ جس نے یہ کہہ کر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ چھوڑ دیا ہو کہ یہاں تو دنیا اور اسباب اور وسائل کی بڑی تنگی ہے اور بھوک مری پھیل رہی۔ ماؤں نے اپنے بچوں کو بلکتے ہوئے دیکھا ہے، باپوں نے اپنے بچوں کو روتے ہوئے اور تڑپتے ہوئے دیکھا ہے، لیکن ایک جنون، ایک دھن سوار تھی کہ جو کچھ بھی ہے وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، ہم نے معاہدہ کیا ہے، ہم مریں گے جیئیں گے تو آپ کے طریقے پر، مریں گے تو آپ کے طریقے پر، بھوکے رہیں ہمیں کھانے پینے کو نہیں ملے ہمیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے۔ یہ وہ ایمانی کیفیت اور وہ ایمانی جذبہ اور وہ ایمانی جنون ہوتا ہے جو کسی بندے کو جب اس کی لت لگ جاتی ہے، لت بولتے ہیں، یا اس کا نشہ جب کسی کو چڑھ جاتا ہے تو وہ اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لیے اس کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ یہ مادیت پسند دنیا اور یہ مادیت پسند لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اسباب سے کمزور کر کے، وسائل سے کمزور کر کے، کاروبار کی مار کر کے اور ان کے املاک کو ضبط کر کے، ان کے املاک کو نقصان پہنچا کر کے ان کے ایمان کو کمزور کرنے کی کوشش کی جائے۔ یاد رکھیے گا ایسے موقع پر جو بندہ مومن جس کے دل میں ایمان کی روشنی جاگ رہی ہوگی، یہ نقصانات اس کے ایمان کو اور زیادہ مضبوط کریں گے، یہ نقصانات اس کے ایمان کی روشنی کو اور زیادہ بڑھائیں گے۔ ارے کیا ہوا تھا؟ اللہ نے فرمایا قرآن کریم میں وَمِنَ النَّاسِ، بہت سارے لوگ ایسے ہیں مَن يَشْرِي نَفْسَهُ، جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اپنے آپ کا سودا کر دیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے۔ واللہ رؤوف بالعباد، اللہ تبارک و تعالی اپنے بندوں سے بہت پیار کرنے والا ہے۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کر کے جب مدینہ جانے لگے، مشرکین کو پتہ چلا تو ان کو گھیر لیا، چاروں طرف سے ان کو گھیر لیا، اور انہوں نے دیکھا گھر تو گئے ہیں، اپنے ترکش سے تیر نکالے، اپنے ترکش سے، جب آدمی نڈر ہوتا ہے، آدمی جب بے باک ہوتا ہے تو پھر وہ یہ نہیں دیکھتا کہ سامنے والی طاقت کتنی بڑی ہے، وہ یہ نہیں دیکھتا، اس لیے کہ اس کے ساتھ میں اللہ کی طاقت کام کرتی ہے۔ انہوں نے تیر نکالے اور کہا کہ دیکھو رے، میں اپنی زبان میں کہتا ہوں، دیکھو رے، تم کو پتا ہے کہ میرا نشانہ کتنا خطرناک ہے، میرے تھرو کتنے سٹیک لگتے ہیں، تم کو پتا ہے، تم جانتے ہو کہ میرا نشانہ کبھی غلطی نہیں کرتا ہے، یہ جو تیر دیکھ رہے ہو، اتنی بات تو پکی ہے کہ جب تک کہ یہ تیر رہیں گے تب تک تو تم میرے پاس نہیں آ سکتے ہو،
اس کو اپنی زبان میں کہا کہ سالہ تم کو چن چن کے ماروں گا. یہ روایت میں الفاظ نہیں ہے، یہ تو میں آپ کو سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. تو اور اگر تیر ختم ہو گئے تو اس کے بعد میں جو میرا نیزہ اور میری جو تلوار ہے اس سے تم کو پجاؤں گا، اس سے تمہارا مقابلہ کروں گا. ہاں جب یہ بھی ٹوٹ جائے گی تو ہو سکتا ہے اس کے بعد تم میرے اوپر قابو پا لو. اور کہنے لگے بیٹا مجھے پتا ہے تم کیا چاہتے ہو، مجھے پتا ہے تم کتنے بڑے بھوکے ہو اور کتنے بڑے ننگے ہو، مجھے پتا ہے. تم کو کچھ نہیں چاہیے، تم کو مال و دولت چاہیے تو ایک کام کرو، جاؤ وہ فلاں جگہ چلے جاؤ، وہاں میرا اتنا اتنا مال رکھا ہوا ہے، مال چاہیے تم کو، جاؤ لے لو چپ چاپ اور میرا راستہ یہاں سے ہٹاؤ، میرا راستہ چھوڑو. چنانچہ وہ لوگ وہاں سے ہٹے اور پھر الگ ہو گئے. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ کے سامنے یہ واقعہ بیان کیا. یا رسول اللہ راستے میں ایسا ایسا ہوا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ربح البیع ابا یحییٰ، ابو یحییٰ بہت نفع کا سودا کر کے آیا ہے. اور اللہ نے پھر یہ آیت نازل فرمائی کہ بہت سارے لوگ وہ ہیں جو اپنے آپ کو بیچ دیتے ہیں اللہ کو خوش کرنے کے لیے. ایسے لوگوں سے اللہ خوش ہوتا ہے اور اللہ ان سے محبت کرتا ہے. امت مسلمہ کی اس وقت کی جو ذبح حالی ہے اور اس وقت کا ہمارا سب سے بڑا المیہ اور سب سے بڑا جو مرحلہ ہے جس سے ہم گزر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ دنیا کی محبت میں یہ امت اتنی زیادہ گرفتار ہو چکی ہے. دو باتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی تھی کہ جب دو باتیں تمہارے اندر ہو جائے، ایک حب الدنیا اور دوسری کراہیت الموت. ایک تو یہ کہ تم میں سے کوئی بھی مرنا پسند نہیں کرے گا. آپ نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی بھی مرنا پسند نہیں کرے گا. ہر آدمی سوچے گا کہ میں لمبی عمر جیوں. بھائی آدمی اگر جس آدمی کو موت پسند ہوتی ہے تو وہ بات کیسی کرتا ہے؟ ارے جو ہوگا دیکھی جائے گی، مرنا تو ہے، ایک نہ ایک دن مرنا ہے. لیکن آپ نے فرمایا جب امت پر حالات ایسے بن جائیں کہ امت کے افراد اپنی ظاہری دنیا کو بچانے کے لیے، اپنی ظاہری املاک کو بچانے کے لیے موت سے بالکل ڈر، دہشت اور دنیا کی محبت ایسی گھر کر جائے، دنیا کی محبت دل میں بیٹھ جائے. اب دنیا کی محبت کتنی بیٹھی ہوئی ہے اس کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے. ہماری مسجدوں کا حال ہم دیکھیں، عام طور پر ایک عمومی بات، اب یہی مدینہ مسجد ہے، مولانا جمعے میں کتنے لوگ آ جاتے ہوں گے؟ ہوں گے چاہے 300-400 لوگ، 300-400 لوگ تو جمعے میں آ جاتے ہوں گے. ارے 400 لوگ 300 لوگ بھی اگر جمعے کی نماز ادا کر رہے ہیں، جمعے میں جھولی گھومتی ہے. ہر ہفتے امام صاحب اعلان کرتے ہیں کہ بھائی مسجد کا زیادہ سے زیادہ تعاون فرمائیں. اگر ایک آدمی کا ہفتے کا 50 روپے کا ایوریج آتا ہے تو 300 لوگوں میں کتنے ہوتے ہیں؟ کم از کم 15,000 روپے. کم سے کم گری پڑی اگر 50 روپے کا ایوریج، اور 50 روپے کا ایوریج اس لیے مشکل نہیں ہے، 300 نمازیوں میں سے میں گارنٹی کے ساتھ کہتا ہوں، گارنٹی کے ساتھ ہو سکتا ہو میں حساب کتاب سے لگا رہا ہوں اس سے زیادہ ہی نکلے، 300 میں سے 280 لوگ ایسے ملیں گے جن کے موبائل کا 250 روپے مہینے کا خرچ ہے. کم از کم 290 ہو سکتے ہیں، مجھے امید ہے کہ 279 نہیں نکلیں گے، 290 295 اور ہو سکتا ہو پورے 300 نکلے. ایک بہت مشکل 2% لوگ ایسے ہوں گے
جن کے پاس اینڈرائڈ موبائل نہ ہو اور وہ نیٹ نہ چلاتے ہو، کم سے کم 1.5 GB روزانہ پر ڈے 1.5 GB کا استعمال کرنے والے اکثر لوگ آپ کو ملیں گے۔ میں بھی آپ ہی کے سماج کا ایک فرد ہوں، آپ ہی کے لوگوں کے بیچ میں رہتا ہوں، اور میں بھی آپ ہی کی قوم کا ایک فرد ہوں، اس میں مجھے بھی پتا ہے۔ تو اب اگر ہم 250 روپئے، ابھی دور مہنگا ہو گیا ہے اور وہ روزانہ بڑھتے جا رہا ہے، ہمارا 250 روپئے مہینے کا اگر صرف موبائل کا خرچ ہے، تو اگر ہم ہر ہفتے 50 روپئے بھی اگر دیں گے، اتنے گئے گزرے بھی نہیں ہیں۔ لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب حالات خراب ہیں اور غربت ہے، یہ ہے۔ بھائی غربت ہے، لیکن اتنی بھی غربت نہیں ہے کہ 7 دن میں 50 روپئے بھی اللہ کے نام پر نہیں دے سکے، اتنی بھی غربت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر واقعتاً یہ امت غریب ہوتی تو پھر لاکھوں روپیہ شادیوں میں نہیں خرچ کرتی، لاکھوں روپیہ۔ غریب سے غریب آدمی جو فقیر کہلاتا ہے، لوگ جس کا تعاون کرتے ہیں، وہ آدمی جو لوگوں سے مانگ مانگ کر کے شادی کر رہا ہے، اس کی شادی کا خرچ بھی 2 لاکھ روپے سے زیادہ بنتا ہے۔ بتائیے، یہ ایک زمینی حقیقت ہی ہے نہیں ہماری؟ کیا ہم لوگ اس کو جانتے نہیں ہیں، اس کو سمجھتے نہیں ہیں؟ تو جب ہم اللہ کے نام پر اللہ کے گھر کے لیے ہفتے بھر میں اگر 50 روپئے بھی نہیں دے سکتے، تو ہم کیا توقع کی جائے کہ یہ قوم، یہ امت اللہ کے نام پر اپنے املاک کو، اپنی جان اور مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہو جائے گی؟ کیسے توقع کی جا سکتی ہے؟ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے مزاج کو بدلنے کی ضرورت ہے، اپنے آپ کو اللہ اور اس کے رسول جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کے سانچے میں ایسے ڈھالنے کی کوشش کرے۔ ضروری نہیں ہے کہ دنیا میں ہر کام ہمارے مزاج کے مطابق ہی ہو۔ ایسا کام، ایسی طاقت تو صرف اللہ کی ہے کہ جو وہ چاہے گا وہی ہوگا۔ یہ صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت ہے کہ جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے۔ یہ مکمل اختیار، اس چیز کا مکمل اختیار اللہ نے کسی کو نہیں دیا ہے۔ وہی ہر چیز کا مالک، ہر چیز کا خالق، ہر چیز کو بنانے والا، ہر چیز کو پیدا کرنے والا، وہی سب کچھ ہے۔ ہم اس بات کے مکلف ہیں کہ اپنی جان سے، اپنے مال سے، اپنے وقت سے شریعت مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ کرنے کی کوشش کریں۔ اور یاد رکھیں جب امت پر حالات سخت ہوں، جب امت پر حالات ایسے بن رہے ہوں، آپ میرے الفاظ کو چاہیں ذہن میں بٹھا لیں، چاہے لکھ لیں، جب امت پر حالات ایسے سخت بن رہے ہوں کہ چاروں طرف سے دشمن طاقتیں اسلام کو بدنام کرنے کی، اسلام کو مٹانے کی یا اسلام کو کمزور کرنے کی کوشش کر رہی ہو، اس وقت میں جو لوگ اپنے آپ کو ایمان والے کہہ رہے ہوں، ان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ اپنے آپ کو شریعت کا ایسا پابند بنا لے، اللہ اور اس کے رسول کا ایسا پابند بنا لے، ایسا پابند بنا لے جیسا کہ اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے۔ اس لیے کہ وہ وقت مخالفین کے لیے، عام لوگوں کے لیے اسلام میں داخل ہونے کا وقت ہوتا ہے۔ آپ سمجھیں اس بات کو، یہ جو وقت ہے یہ اسلام کو مٹنے کا وقت نہیں ہے، یہ وقت ہے لوگوں میں اسلام کی دعوت کو پھیلنے کا وقت ہے۔ لیکن وہ پھیلے گا کیسے؟ ظاہر سی بات ہے، جب چاروں طرف سے اسلام پر حملے کیے جائیں گے اور اسلام کے ماننے والے قرآن اور حدیث کے مطابق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق اپنے آپ کو ڈھالیں گے اور شریعت سے اپنے آپ کو الگ نہیں ہٹائیں گے، تو دوسرے لوگوں کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایمان کی محبت کو زندہ کرے گا اور پھر قومیں ایمان کے اندر داخل ہوگی۔ یہ وقت دعوت پھیلانے کا وقت ہے، اور سب سے بڑی دعوت سمجھ لیں آپ، ہم اچھی طریقے سے سمجھ لیں، سب سے بڑی دعوت ہماری اپنی عملی زندگی ہے۔
کہ ہم عمل کی لائن میں کتنے مضبوط ہیں اور کتنے کمزور ہیں۔ اگر ہم کاغذی اعتبار سے تو داعی ہے، کاغذی اعتبار سے داعی ہے، یعنی دعوت والے اعمال تو سارے کر رہے ہیں ظاہر میں، اور عملی طور پر ہم کمزور ہیں، یاد رکھیے ہماری یہ دعوت کبھی بھی کسی کے اسلام میں داخل ہونے کا ذریعہ نہیں بن سکتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالی صحیح معنی میں ہم سب کو دعوت کی محبت نصیب فرمائے، دعوت کا عشق نصیب فرمائے، ایمان کی حلاوت نصیب فرمائے، ایمان کی چاشنی نصیب فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالی صحیح معنی میں ہم سب کو پکا سچا مسلمان بنائے، اور اللہ ہم سب کو دین اسلام کی خدمت کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، دین اسلام کی اشاعت کے لیے اور دین اسلام کو زندہ کرنے کے لیے اسباب کے درجے میں اللہ ہم سب کو قبول فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ سنت باقی ہے، جن حضرات کی سنت باقی ہے، سنت باقی